عزیزو اس لیے کہ جو آپ پکار رہے ہیں وہ اس کو سن رہا ہے اور سن کے وہ آ رہا ہے، وہ آنے پر قدرت رکھتا ہے، آپ کی آواز سننے پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ اس سے کوئی چیز مانگ رہے ہو کہ مجھے ٹشو کا ڈبہ لا کے دے دو، وہ ٹشو رکھا ہوا لا کے دے رہا، لیکن اگر اسی بندے سے آپ کہو کہ عبداللہ بھائی میں نربند ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے، میری بات 5 ہو چکے، مجھے بیٹا دے دو، اب بتاؤ عبداللہ تمہیں بیٹا دینے کا قادر بولو؟ تو جب زندہ ہے تو بیٹا زندے پہ تو ممکن ہے نہ جانے کیسے کیسے ہیلے بہانے کر کے کچھ کر لے وہ، آج یہی ہوتا۔ استغفر اللہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ جو ہے یہ شرک باللہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اسی طرح توکل، رجا، امید، یہ سب کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شرک صرف بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں، بس شرک صرف بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ شرک کسی کو بھی اللہ کا شریک اور ساجی بنانے کو کہتے ہیں، کسی کو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پتھر تھوڑی پوجتے ہیں، ہم دیوی دیوتا تھوڑی پوجتے ہیں، ہم مندروں میں جا کے عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو بابا کے یہاں جا رہے ہیں، ہم خواجہ بندہ بیسودراج کی دربار میں جا رہے ہیں، ہم لاہور والے دادا گنج ہجویری کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم پاک پٹن جا رہے ہیں، ہم فلانے شاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ یہ عبادت تھوڑی ہے، یہ شرک تھوڑی ہے، ہم کوئی مندر میں تھوڑی جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں سنو، شرک نوٹ کر لو اپنے ذہنوں میں کہ شرک کسی کو بھی اللہ عز و جل کا شریک اور ساجی بنانے کو کہتے ہیں شرک، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ دیوی ہو، چاہے وہ دیوتا ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ بھوت ہو، چاہے وہ مزاروں میں ہو یا قبروں میں ہو یا بتوں میں ہو، شدوں میں ہو، عالموں میں، چوکوں، چبے، عمل، چبوترے، پنجے، استھان، درگاہ، خانقاہ، جو بھی ہے، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام ذات میں، صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے علوم میں، ان تمام سب چیزوں میں کسی کو بھی شریک سمجھنا، پارٹنر بنانا یا وہ صفات ان کے اندر تسلیم کرنا، یہی شرک باللہ، یہی کیا ہے؟ شرک باللہ ہے۔ میرے عزیزوں یہ شرک ہو جائے گا۔ اور سنو، جب بندہ کسی کو بھی اللہ کی ذات میں اور صفات میں، اللہ کے افعال میں اور عبادات میں شریک کسی کو سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھو کہ شرک یہ ایک عقیدہ ہے، شرک مستقل ایک عقیدہ ہے، جس طرح توحید مستقل ایک عقیدہ ہے۔ یہ نہ سمجھ، شرک مستقل ایک عقیدہ ہے اور توحید مستقل ایک عقیدہ ہے۔ جس دل میں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں پائی جائے گی، اور جس دل میں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں پائی جائے گی۔ یاد رکھنا، توحید خالص تو شرک مستقل ایک عقیدہ ہے، اور عبادت بتوں کی ہو یا کسی اور کی ہو، میرے عزیزو اس عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے، اس شرک کا عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی مشرک پہلے بنتا ہے۔ یہ بات ذہن سے سننا کہ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشرک پہلے بنتا ہے اور شرک والے اعمال بعد میں کرتا ہے۔ جیسے آدمی اللہ پر ایمان پہلے لاتا ہے، اللہ پر ایمان پہلے لاتا ہے اور اللہ کو پہلے مانتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، اور نماز، روزے، حج، زکات اس کے بعد کرتا ہے۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے، ابھی روزے نہیں رکھے اس نے، ابھی حج نہیں کیے اس نے، ابھی زکات اس نے نہیں دیے، لیکن مجرد صرف کلمہ اس نے پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سے آدمی نے صرف عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کے سوا فلاں بھی دیتے، اللہ کے ساتھ فلاں بھی کرتے، نفع نقصان کے فلاں بھی مالک، بھلے اس نے ابھی مانگا نہیں ہے، ابھی پکارا نہیں ہے، ابھی وہ اعمال، وہ طریقہ بندگی جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے اس نے کیا نہیں ہے، لیکن صرف اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے، ابھی اس نے کیا نہیں ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی کی بات کی نہیں آئی؟ جس طرح کلمہ پڑھ کر کے آدمی فوری طور پر مسلمان ہو جاتا ہے، نماز روزے بعد میں کرتا ہے، میرے بھائیوں اسی طرح صرف عقیدے شرک رکھنے پر آدمی مشرک ہو جاتا ہے، چاہے وہ کرے چاہے یہ نہ سوچنا فلانے کو کبھی میں نے مزار میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن فلانے صبح شام اٹھتے بیٹھتے یا وہ سے مدد پکار رہے ہیں،
یہ عقیدہ پکار بھی نہیں رہے لیکن صرف یہ عقیدہ رکھا ہوا اس نے کہ غوث پاک بھی ہماری مدد کی کرتے ہیں، آتے ہیں، جو چاہے بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے پر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، سنو، بلکہ کوئی بھی عبادت جو اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے اسے کسی غیر اللہ کے لیے کیا جائے یا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کرنا جائز ہے تو وہ بندہ بھی کیا ہو، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے اور وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ساری عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق اور قادر ہے، وہی حی القیوم ہے، وہی مارنے والا جلانے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی ان صفات کا مالک نہیں ہے، اس لیے صرف اسی کی ذات عبادت و بندگی کی مستحق ہے۔ یہ ہمارا اہل السنہ اہل الحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ والحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اب سنو، اب یہاں سے داستان شروع ہوتی ہے، اتنی بنیادی بات آپ سمجھ گئے، آپ کی سمجھ لیجیے باتیں آ گئی، اب آگے بڑھیے۔ اب شیطان نے چونکہ انسان کو گمراہ کرنا ہے، وہ یہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کس طرح بندے کو گمراہ کیا جائے، اس لیے وہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی مخلوقات میں لوگوں کو خدائی صفات کا تصور دلاتا ہے۔ کیسے گمراہ کرے گا؟ وہ آ کے کسی مسلمان سے کہے گا کہ اس گلاس کو سجدہ کرو، ایسے مسلمان سجدہ کر لے گا؟ نہیں کرے گا ایسے۔ چلو فلانے پیڑ کو سجدہ کرو، کر لے گا؟ نہیں۔ ہاں، جتنا مضبوط شکار ہوتا ہے اتنے ہی مضبوط شکاری ہتھیار اپناتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مچھر شکار کرنے کے لیے لوہے کی جالیاں نہیں لگائی جاتی، مچھر شکار کرنے کے لیے مچھردانی کے بارے تاریخ کافی۔ میں کہوں کہ مکڑی کے جالے بھی، مکڑی بھی مچھر پھنسانے نہیں بدلتی، تو مکڑی کے جالے ہی کافی ہو جاتے ہیں مچھر کو پھنسانے کے لیے، لیکن ہرن کو شکار کرنے کے لیے مکڑی کے جالے لگاؤ گے بولو یا مچھردانیاں لگاؤ گے؟ ہرن شکار کرنے کے لیے تمہیں ویسے ہی موٹی موٹی رسیاں ہرن جیسی تگڑی لگانا پڑے گی۔ تو شیطان کس کو شکار کرنے آ رہا ہے؟ ان اللہ کے بندوں کو جو کلمہ توحید کے اوپر قائم و دائم ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ شیطان انہیں شکار کرنے کے لیے سادھو سنت کے بھیس میں نہیں آئے گا، شیطان انہیں شکار کرنے کے لیے ننگے بھڑنگے نہیں آئے گا۔ شیطان شکار کرے گا تو بڑے ہی تقوی، بڑے ہی پرہیزگار، تم سے زیادہ اچھی شکل میں آئے گا۔ بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تم سے زیادہ اچھی شکل و صورت میں آئے گا، تم سے زیادہ بناؤ سنگار کر کے آئے گا، تاکہ تم اپنا روپ تمہارے اوپر ڈال سکے۔ اسی طرح سے وہ جس کی عبادت کروانا چاہ رہا ہے، تم سے جس کی بندگی کروانا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی شیطان بڑا اچھا خاصا تصور لے کر کے تمہارے ذہنوں میں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ غور کر رہے ہو میری بات پہ کہ نہیں؟ غور کر رہے ہو؟ غور سے سننا میری بات کو، بڑی اہم ضروری چیز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، اب شیطان جب یہ بات سمجھ لیا آپ نے تو اب یہ بندوں کے پاس آتا ہے، ان کے ذہنوں میں خدائی تصور کسی مخلوق کے بارے میں جلاتا ہے تاکہ لوگ شرک کریں۔ چنانچہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انبیاء، اولیاء، سنو یہ بہت اونچے مقام پہ ہے، انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بے شک مانتے ہو۔ اولیاء بے شک اللہ کے نیک بندے ہیں، سارے ہر مسلمان مانتا ہے، کون نہیں مانتا ہے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اولیاء صالحین نیک بندے بہرحال اللہ کے ہاں دوست ہے، مقام ہے، اللہ جانتا ہے